Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف بیچ میں دو جمعے کچھ حالات حاضرہ سے متعلق کچھ مسائل پر بات ہوئی تھی. اب ہم دوبارہ اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور معطر زندگی. آج غالباً ہمارا اس کا سلسلہ نمبر 30 ہے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلوں کا. ہم پہنچے ہوئے چوتھے سال میں، رسول اللہ کے مدنی زندگی کے چوتھے سال کے واقعات میں، اور ہم چل رہے تھے غزوہ بنی المصطلق پر، جو مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ نکلا تھا بنی المصطلق، جہاں ایک دور دراز کے علاقے پہ آپ گئے تھے. آپ نے حملہ کیا، دشمن بھاگ گیا تھا. لیکن غزوہ بنی المصطلق کے راستے میں دو واقعات ایسے ہوئے جو بڑے اہم نوعیت کے ہیں، اس میں امت کے لیے بڑے سبق ہیں. پہلا واقعہ ہم نے پڑھ لیا، اور وہ کیا تھا؟ پہلا واقعہ کیا تھا غزوہ بنی المصطلق کا جو پڑھا تھا ہم نے؟ کیا واقعہ تھا؟ الیس منکم رجل رشید. کسی ایک کو تو یاد رہا کریں. تو میں تو کہہ کہ تھک گیا بھائی، ڈائری لایا کریں، لکھا کریں. ہے جی، آپ اگر کسی چھوٹی سی ورکشاپ کے لیے 1000 روپے بھی دے دیں نا، اس کو لکھ کے رکھتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا دین کا علم ہے، اللہ کے نبی کسی کو لکھا کریں. نہیں تو کم از کم موبائل میں نوٹس لے لیں، بنیادی بات یاد رہے کہ کیا بات ہوئی تھی، تاکہ نبی کی زندگی ہمیں یاد ہو جائے. اس کو کسی کتاب میں پڑھیں، اس کو لیکچرز میں سنیں، چھوٹی سی نوٹ بک ساتھ رکھا کریں. اس علم دین کی اہمیت حاصل فرمائیں. یہ ہمارے آخرت کا علم ہے. اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ورکشاپس ہیں، سکلز ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ تو ہمارے دنیا کا فائدہ ہے نا صرف. اچھا جی، پچھلے جو غزوہ المصطلق کا پہلا واقعہ یہ تھا کہ انصاری اور ایک مہاجری کی لڑائی ہو گئی تھی. اس پر قریب تھا کہ انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہاں آپ نے تعصب پر بات فرمائی تھی کہ تعصب کتنی خراب چیز ہے، اور آپ نے فرمایا تھا یہ بدبودار ہے، اور اسی پر بات ہوئی تھی کہ قبائلی یا قومی تعصب. دوسرا واقعہ جو غزوہ بنی المصطلق میں ہوا ہے، آواز صاف ہے میری، وہ افک عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. ہماری اماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ایک تہمت لگی تھی، اس کا ہے. یہ بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اس میں بہت سارے درس عبر سبق ہمارے سیکھنے کے بھی ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس واقعے پر قرآن کے تقریباً 2 رکوع 1.5 رکوع اس پر آیا ہے. یعنی اتنا اہم واقعہ ہے کہ قرآن کا 1.5 رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ہوا یہ کہ غزوہ چل رہا تھا. اب جیسے پڑاؤ ہوتا ہے، پڑاؤ رکھا گیا ایک جگہ. جب قافلے کے جانے کا وقت آیا تو آواز لگتی ہے بھئی جانے کا وقت ہے، نکلنا ہے. اور قافلہ نکل رہا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھی، ان کا ہار گم ہو گیا، اور وہ اپنا ہار ڈھونڈنے چلی گئیں کہ جنگل وغیرہ آس پاس ہوتے ہیں. جب وہ ہار ڈھونڈ کے لائیں تو قافلہ جا چکا تھا. تو حضرت عائشہ نے سمجھداری یہ کی کہ بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے وہ وہیں بیٹھ گئی. بھی جو بھی آئے گا یہیں ڈھونڈنا آئے گا نا. اب اگر جو گم ہو گیا وہ بھی بھاگنا شروع کر دے، ڈھونڈنے والے بھی بھاگنا شروع کر دیں، ملے گا کوئی کسی کو نہیں، وہیں بیٹھ گئی. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ گیا، کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی. تو اس میں حضرت صفوان بن المعطل حنظلی
ان کو چھوڑا گیا تھا پیچھے. تو صفوان بن المعطل جو تھے یہ پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ فرماتی میں سو گئی. تو اب یہ حدیث حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں لمبی. فرماتی ہیں کہ صفوان نے جب مجھے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, اور ان کے انا للہ کہنے سے میں جاگ گئی اور میں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا. محدث یہاں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کو پہچان گئے چونکہ انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوا تھا, پردہ نازل حجاب آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. یہ دو باتیں یہاں پر یہ بتا رہی ہیں کہ حجاب کا جو حکم ہے اس میں چہرہ بھی داخل ہے. پہلی بات کہ حضرت صفوان و محدث کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے اس لیے پہچانا کیونکہ حجاب کی آیتیں آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا پہلے سے. اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں دیکھا ہوتا نہ پہچانتے, کیونکہ عورتیں پردہ کرتی تھیں چہرے کا. دوسرا, حضرت عائشہ نے کو دیکھتے ساتھ اپنا چہرہ چھپا لیا. اگر چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں تھا تو چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال انہوں نے حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود اونٹ کی لگام پکڑ کے چلنے لگے تاکہ ظاہر غیر محرم ہے. چلتے چلتے وہ قافلے تک بہرحال پہنچ گئے اور وہ معاملہ صحیح ہو گیا. ادھر منافقین نے یہ بات دیکھ لی تو منافقین کا جو سردار تھا کون عبداللہ بن ابی, اس نے یہ بات چلانی شروع کر دی کہ صفوان اور عائشہ اکیلے گئے تھے اور اکیلے آئے ہیں اور ان میں کچھ غلط کام ہوئے, نعوذ باللہ. اور اب جب اس طرح کی باتیں چلتی ہیں افواہیں ہمارے معاشرے میں بھی, تو 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 10, 10 سے 20 وہ بات کا بتنگڑ بن کے کیا سکھا. ایک چھوٹا سا کلپ آتا ہے, کسی نے ویڈیو بنا لی ہو, نہ جانے کیا بات ہے, وہ بات پورا بتنگڑ بن کے کیا سے کیا بن جاتا ہے. تحقیق کرنے کی کوئی تکلیف نہیں کرتا. اب وہ بات پھیل گئی اور اتنی پھیل گئی کہ باقاعدہ اب چونکہ انہوں نے بات ڈال دی, اور یہ معاملہ بھی سینسیٹیو ہے. جب آپ کسی اسکینڈل پر بات کرتے ہیں, کسی کی عزت پر, اور اس کا کوئی تھوڑا سا قرینہ بھی ہو کہ وہ دونوں اکیلے تھے, تو بات چل جاتی ہے. پھر عبداللہ بن ابی اکیلا نہیں تھا. ہم نے پڑھا کہ احد میں تقریباً 300 منافقین ہو چکے تھے. یہ 300 وہ لوگ جو منافق نہیں بھی تھے, عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس آ گئے تھے. تو اتنے زیادہ لوگ ہو چکے تھے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طبعاً بیمار ہو گئیں, ایسے ہی کوئی بیماری آ گئی. اب وہ بیماری میں پڑ گئیں. جب بیماری زیادہ ہوئی تو وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں. ان کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تقریباً مہینہ گزر گیا, یہی باتیں مدینہ میں گھوم رہی چل رہی. اللہ کے نبی بھی پریشان, اور اندر اندر عبداللہ بن ابی کی مجلس لگتی. اور وہ عبداللہ بن ابی ہوشیار تھا. منافق جو بڑے غدار ہوتے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ اپنا نام نہیں آنے دیتے, دوسرے بے وقوفوں کو آگے کرتے ہیں, سادے لوگ آگے ہو جاتے ہیں, یا لوگ سادگی میں, وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ سمجھ. تو عبداللہ بن ابی کہتا ہاں بھائی کیا ہوا, جب اپنی مجلس میں بیٹھا نا, اور کیا ہوا, اچھا اور کس نے. خود زبان سے وہ صاف بات نہیں کہتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, دوسروں کو لگاتا تھا. 1 مہینے بعد حضرت عائشہ بیمار تھی, باہر قضائے حاجت کے لیے اس زمانے میں باہر جایا کرتے تھے, باہر لے جا رہے تھے. ان کو مستح, ایک بڑی جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی بڑی خاتون باہر لے جایا کرتی تھی, تو مستح ایک خاتون تھی, وہ ان کو لے جا رہی تھی, مستح کی والدہ. ان کو ٹھوکر لگی مستح کو, تو انہوں نے ایسے ہی جیسے نا بے اختیار کا تعیس مستح کا ستیہ ناس ہو جائے, تعیس مستح. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا, آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے. کہا کیوں نہ بد دعا دوں, وہ جو حرکتیں کر رہے تمہیں پتہ نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا یا ہنتا او بھولی, تجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کہا نہیں. اس وقت انہوں نے ساری بات بتا دی کہ تیرے بارے میں لوگ اور صفوان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. اب حضرت عائشہ فرماتی کہ میرا تو مرض اور بڑھ گیا. اچھا کہہ رہی اس بیماری کے مرض میں پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تو تھے, لیکن آپ کی وہ رحمت, وہ شفقت, وہ محبت جو مجھ سے پہلے ہوا کرتی تھی, اس میں مجھے کمی نظر آنی شروع ہو گئی. کیونکہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی سب سے محبوب ترین بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. تو کہہ رہی مجھے وہ کمی نظر آنی. ویسے آپ پوچھ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں وغیرہ, دوا وغیرہ سارا کرنا, بس وہ بات نظر نہیں آئی. اب مجھے سمجھ میں آئی اچھا یہ مسئلہ ہوا ہے. ادھر بھائی وہ عبداللہ بن ابی بات چلیں. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے. اب چونکہ بات پھیل گئی تھی اور آپ نے خطبہ پڑھا, حمد و ثنا کی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو جن لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں, میری بیوی کے بارے میں تکلیف دی ہے, ان سے نمٹ سکے, ان کو سیدھا کر سکے.
بعض لوگ میری بیویوں پر الزام باتیں کر رہے ہیں. تو اوس 2 قبیلے تھے. اب وہی بات، 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، انصار کے، جو آپ کے آنے سے شیر و شکر ہو گئے تھے. اوس کے سردار کھڑے ہوئے، کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ. یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے قبیلے کا آدمی کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے آپ بتائیں، ہم ابھی گردن اڑاتے ہیں اس کی. اور اگر ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے کا ہے تو آپ جیسے کہیں ہم اس کے ساتھ ویسے کریں گے، یعنی آپ کے اس کو بھی ہم مارتے ہیں. اب چونکہ قبائلی تعصب تھا ایک زمانے میں، ان کی سینکڑوں سال آپس کی جنگیں رہ چکی تھی، تو وہ حمیت بھڑک گئی دوبارہ. تو خزرج قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. دونوں قبیلوں کے سردار کا نام سعد ہے. اوس کے سردار سعد بن معاذ ہیں اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ ہیں. سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہرگز ہمارے قبیلے کے آدمی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اب سارے صحابہ کہ سعد بن عبادہ وہ آدمی ہیں کہ جن کے یعنی جو صحابہ میں سب سے اعلیٰ کردار کے آدمی، کمال فضیلت کے آدمی، اور ادھر سعد بن اوس بھی وہ آدمی ہیں جو فوت ہوئے جب مرے. جنگ احزاب میں ہم پڑھیں گے ان کو تیر لگا شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے مرنے سے اللہ کا عرش ہلا ایک دفعہ. اتنا بڑا آدمی ان دونوں کے درمیان. ادھر سے اوس سے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے. یہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں، اسلام اللہ کے نبی کے ترکش کے اعلیٰ ترین تیر. اسید بن حذیر یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارے ساتھ جو بولتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جس آدمی کی تم حمایت کر رہے ہو وہ منافق ہے اور تم بھی منافق ہو. سعد بن عبادہ کو کہا. اب جناب ٹھنڈی، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج میں دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے اور وہ پچھلی حمیتیں جس کو اللہ کے نبی نے دفن فرما دیا تھا وہ نیچے آ جائیں، وہ واپس کھڑی ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے نیچے اترنا پڑا اور آپ نے اتر کے معاملہ ٹھنڈا کیا، ان کو سمجھایا اور یہ معاملہ تب کیا. اب اللہ کے نبی اور پریشان کہ یہ کیا ایک نیا مسئلہ. اسی پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے خطبہ پڑھا. جب کوئی اہم بات آپ فرماتے تھے تو حمد و ثنا، یعنی نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد ونعوذ بک من شرور انفسنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات کر رہا ہے اس میں اللہ شامل ہو جائے کہ میں اللہ کی تعریف سے بات شروع کرتا ہوں اور میں اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہیں نہ کروں، میں اس میں کوئی دھوکہ نہ کر رہا ہوں، میں اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھ رہا ہوں، کوئی غلط کام نہ کر رہا ہوں. اس لیے اہم بات سے پہلے درود شریف پڑھ لینا یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا یہ سنت ہے کہ آدمی اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کرے، بھائی میری بات سے کوئی فساد تو نہیں پڑ رہا. کہا عائشہ اگر تم نے کچھ کیا ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت نازل فرما دیں گے، فَسَيُبْرِئُكَ اللَّهُ. اور اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو 2 دن ایسے تھے جب سے پتہ لگا تھا مَقْتَحَلْتُ بِالنَّوْمٍ، میں نے نیند کا سرما ہی نہیں لگایا تھا، یعنی ذرا بھی نہیں سوئی 2 دن سے پریشانی میں، اور روتی رہی تھی. 2 دن سے میں رو رہی تھی، نہ کوئی کھایا نہ کوئی پیا، اور میرے اندر ہمت جواب دے گی. لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی. اور حضرت عائشہ کس کے گھر میں تھیں ابھی؟ ابو بکر اور ام رومان کے گھر میں تھیں، یعنی اپنی والدین کے گھر میں، اور والدین بھی بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھ گئی اٹھ کے، اور میں نے کہا آپ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اگر میں کہوں میں بری ہوں آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے. بس میں اپنا شکوہ اللہ کے آگے رکھتی ہوں اور میں وہی بات کہتی ہوں جیسے یوسف کے ابا جان نے کہی تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن اور اپنا غم اللہ کے آگے رکھتی ہوں اور میں وہی بات کہتی ہوں فصبر جمیل، میں تو خوبصورت صبر کروں گی جب تک اللہ واضح نہ کر دے. کہتی ہیں کہ اس بدحواسی میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی تھی، وہ نام نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا وہ جو یوسف کے ابا جان نے کہا تھا جب بھائی سازش کر رہے تھے یوسف سے کہ میں اپنا غم اللہ کے آگے رکھتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نکالیں گے میرا معاملہ. کہتے ہیں اسی، اور میں کروٹ پلٹ کے ادھر لیٹ گئی. کہتے ہیں اسی اثناء میں اللہ کے نبی پر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے. جب وحی کے آثار آتے تھے آپ کو سخت سردی میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا اور آپ بھاری ہونا شروع ہو جاتے. وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے، آپ گردن جھکائے بیٹھے رہے.
جب آپ نے گردن اٹھائی تو آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ خوشخبری حاصل کرو، اللہ نے تمہاری برات آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ اللہ مجھے بری کریں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا اور قیامت تک لوگ میری برات کو پڑھا کریں گے قرآن میں، کہ عائشہ کا یہ مرتبہ، اور میرے اوپر تہمت لگانے والوں پر اللہ حد لگوائیں گے اور ان پر لعنت اللہ میں ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے خوش ہو گئی، تو کہہ رہے میری اماں نے کہا کہ عائشہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، تمہاری برات آ گئی۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا میں کیوں شکریہ ادا کروں ان کا، ان کو تو مجھ پر شک تھا، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میری برات نازل فرمائی۔ اب یہ حضرت عائشہ کا ایک حال تھا، یہ خاص کیفیت تھی اللہ کی محبت کے غلبے کی، ورنہ بات یہ ہے کہ وحی کس کے واسطے سے آ رہی ہے، رسول اللہ نہ ہوتے تو وحی کہاں سے آتی، وہ تو رسول اللہ کا ہی احسان ہے۔ دوسری بات یہ حضرت عائشہ بیوی ہیں، یاد رکھیں بیوی حضرت عائشہ کی دو حیثیتیں، ایک امتی کی ایک بیوی کی۔ امتی اگر یہ کہے میں نبی کا شکریہ نہیں ادا کرتا اس کا اسلام ہی چلا جائے گا، لیکن وہ بیوی بھی ہیں، بیوی شوہر پہ نخرہ کر سکتی ہے، اچھی بات کر سکتی ہے، بیوی کو حق ہوتا ہے، اسے اللہ کے نبی بھی ہوتا تھا معاملات، آپ برداشت فرما دیتے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ تلاوت کری گئی، اور اس میں حد کی آیات بھی نازل ہوئیں، حد قذف کی، سورہ نور اسی پر نازل ہوئی، والخامس یہ ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو کسی پاک باز مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے گا اور 4 گواہ نہیں لائے گا تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، یہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا۔ تو 3 لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے، مصطح کو، حضرت حمنہ کو اور حضرت حسان بن ثابت کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسی منافق کو نہیں لگے، یہ تینوں پکے مومن لوگ ہیں، اور حسان بن ثابت وہ آدمی ہیں جن کو ممبر پر بٹھا کر آپ نے فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی حسان شعر کہو، تمہارے شعر کافروں کے دل پہ لگتے ہیں جا کے۔ اور حضرت حمنہ بنت جہش جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی سالی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ اپنے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، یا بڑے مخلص اور نیک لوگوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے جب کسی مخلص آدمی سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے یا اس کو سزا مل جائے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ وہ جو ایک صحابی سے غلطی میں انجانے میں بدکاری ہو گئی تھی، ان کو حد لگ رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور توبہ ہو جائے یا سزا بھی مل جائے تو یہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے۔ عبداللہ بن ابی اس کے منافقین کے ٹولے کو سزا نہیں ملی، کیونکہ زنا کی تہمت کی سزا میں شرط ہے کہ زبان سے واضح لفظ کا ہو، یہ کہا ہو کہ اس نے زنا کیا، اس نے بدکاری کی، پھر حد لگ۔ اگر کسی نے کہا اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کیا کیا، غلط کام کیا، 2 نمبر کام کیا، اس سے حد نہیں لگتی۔ حد لگنے کے لیے ایکسپلیسٹ ورڈ ضروری ہے کہ اس نے یہی لفظ کہا ہو، پھر جا کے لگتی ہے، ورنہ نہیں لگتی۔ یہ حد کے عزت کی ایک سزا ہے اسلام میں، اور اسی سے فقہاء نے نکالا کہ یہ تو حد ہو گئی بدکاری کی تہمت لگانے کی۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی حد کے عزت کی ہے کسی اور معاملے میں، اس کو بھی حاکم وقت سزا دے سکتا ہے تعزیراً، جو آج دنیا کے نارمل جو کامن لا ہے، پازیٹیو لا ہے، اس میں بھی لائبل کی سزا ہوتی ہے کہ آپ کسی کی حد کی عزت کریں تو، یا ڈیفیمیشن، 2 لفظ ہیں لا میں، ڈیفیمیشن اور لائبل، کہ آپ نے کسی کی حد کی عزت سے سزا آپ کو ملتی ہے۔ اور اس پر آیات نازل ہوئی۔ آیات کیا نازل ہوئی؟ اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا دیکھو بھائی، یہ جو عائشہ پر تہمت لگی ہے اس کو برا نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے مسلمان معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ اچھی بات، اتنا بڑا اتنا خطرناک واقعہ ہو گیا، بہتر کیسے ہے؟ بھئی اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ شر کے دانتوں میں سے خیر کو نکال کے لاتے ہیں۔ اللہ بعض واقعات کو پریکٹیکلی کروا کے دیکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان واقعات کی اچھائی یا برائی پتہ لگ جائے کہ کتنا خطرناک کام ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کی اکثر اہم آیات سے پہلے کوئی شان نزول ورود فرماتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد آیت آتی ہے. جب واقعے کے بعد آیت ہوتی ہے تو دل میں زیادہ اچھی راسخ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے پکچرائز ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ اس کے نتائج ہیں، یہ اثرات ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے. اما عائشہ کی برکت سے قذف کی سزا اور رجم کی سزا اور کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کی خطورت ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثبت ہو گئی. اما عائشہ کی جو شان کبھی بھی ایسی نہیں بن سکتی تھی جو اب بن گئی، کہ ان پر تہمت لگی اور صفائی میں قرآن آ گیا. اما عائشہ کی صفائی قیامت تک کے لیے ثبت ہوگی، ان کی شان، ان کی عظمت. اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کو سچ مانے آج، وہ بالاجماع امت کافر ہے. باقی بعض چیزیں صحابہ کو برا بھلا کہنا وغیرہ، اس سے وہ فاسق گمراہ ہو جائے گا، بدترین ہو سکتا ہے کافر نہ ہو. لیکن اس کا اگر کوئی قائل ہو جائے تو قرآن کا حکم آ گیا، تو قرآن کے تو کسی لفظ کا انکار کفر ہے، کفر ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اس کو برا نہ سمجھو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، اللہ کی عادت ہے. اللہ نے فرمایا جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے نا، اس کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. مطلب کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی، کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر غلط آدمی کو دنیا میں سزا مل جائے، ہونی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. بعض دفعہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، نہیں ملتی. بہت بڑا غدار ہوتا ہے، ملک کو لوٹ کے چلا گیا ہوتا ہے، نہیں ملتی، تو اللہ آخرت میں پکڑے گا اس کو، عذاب عظیم. اب اللہ مسلمانوں کو فرما رہے لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تم نے خوشگمانی کیوں نہ کی اپنے آپ سے. اپنے آپ سے کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں جس طرح تم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو، سارے مسلمانوں کو بھی پاک سمجھا کرو نا. بھئی جس مسلمان کا ظاہر اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، اس کے ساتھ خوشگمانی کرنا فرض ہے. تم نے نبی کی بیوی کے ساتھ بدگمانی کر لی جو نبی کی محبوب بیوی تھی، تو مسلمان معاشرے کو بتا دیا کہ یہ جو جرم ہے اس کی بنیاد کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ بدگمانی کا گناہ. اور آج دنیا میں جتنے فساد جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیاد میں بدگمانی ہوتی ہے. پہلے آپ کسی انسان سے بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ دو جو بات کر رہے ہیں نا یہ میرے خلاف کر رہے ہیں، پھر آپ غیبت کرتے ہیں، پھر آپ چغلی کرتے ہیں، پھر آپ جھگڑا کرتے ہیں، پھر قتل قتال تک اور ہمیشہ کے قطع تعلق تک نوبت جاتی ہے. تو بنیاد جو ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے. اس سورہ حجرات میں اللہ نے بدگمانی سے منع فرمایا، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو. ہاں کسی کے اطوار غلط رکھ رہے ہیں تو اس سے احتیاط پوری رکھی جائے. اسلام کوئی بے وقوفی نہیں سکھاتا، احتیاط پوری رکھی جائے. لیکن الزام جب تک واضح دلیل، ایسی دلیل جو آپ عدالت میں ثابت کر سکیں، میری بات پھر سنیے، ایسی دلیل کسی کے خلاف نہیں ہے جو عدالت میں قابل قبول ہو. آپ کو کسی مسلمان پر کسی قسم کا الزام لگانا حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ کی عدالت میں ثابت کرنی ہے. میں بولوں فلاں صاحب چور ہے، فلاں دھوکے باز ہے، فلاں 2 نمبر آدمی ہے، اور میرے پاس کوئی واضح دلیل نہیں، سنی سنائی بات ہے، فلاں آدمی کا تو فلاں سے ہمارے اخباروں کو شوق ہوتا ہے، اسکینڈل ہو گیا، سارے پھیلا رہے ہیں، ایک ویڈیو پر کسی کی عزت خراب کر دی. یہ محبوب مشغلہ ہمارے میڈیا کا ہے اس وقت، اور ہم لوگ کے بھی مجلسوں کا. یہ اللہ کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. دنیا کی عدالت میں نہ ثابت کر سکے چھوٹی سی سزا ہے. اللہ کی عدالت میں اگر ہم نے کسی مسلمان کیا کسی انسان کی حد کی عزت کی ہے اور ہم ثابت نہ کر سکے کیسی بڑی سزا ہے. اللہ کہہ رہے کیوں نہیں گمان کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم یہ بات نہیں کر سکتے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، بڑا بہتان ہے. لیکن اپنے آپ کو تو بڑا پاک سمجھتے ہو، دوسروں کو غلط سمجھتے ہو. ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مستح، وہ ان کے بھانجے تھے اور ابو بکر ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے محسن کی بیٹی پر تہمت میں شامل ہو گئے. باتوں بات پیسے. اچھا اس میں ہوتا کچھ نہیں، یعنی میں کسی پر الزام لگوں میرا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ خواہ مخواہ میں نا اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ آدمی کو اکساتا ہے یہ باتیں کرو. آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں کسی کے خلاف باتیں کریں، آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ مطلب فائدہ کیا مل رہا ہے؟ پیسے مل رہے ہیں. چلو جو پیسے کھاتے ہیں نا باہر سے، چلو وہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں، میڈیا کے بہت سارے چینل ہمارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا مل رہا ہے کسی کے خلاف بات کر کے؟ گناہ تو مل رہا ہے، پکی بات ہے. تو یہ خواہ مخواہ کا ہوتا ہے گناہوں کو اپنے سر لینے کی بات، غیبتیں کرنا بیٹھ بیٹھ کے مجلسوں میں. اللہ اس گناہ سے ہم سب کو بچائے. پورا معاشرہ ہمارا اس پر، علماء کیا عوام کیا سب اس میں مبتلا ہیں.
ہماری غیبت یہ ہوتی فلاں بڑا بے دین آدمی ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے. فلاں بے نمازی ہے، یہ بھی غیبت ہے. بے نمازی ہے تو سمجھاؤ اس کو، جا کے الگ سے خلوت میں ترغیب دیں، دعوت دیں، اس کو سمجھائیں. تو حضرت صدیق اکبر نے اس واقعے کے بعد مصطح کا نفقہ بند کر دیا، جو جیب خرچ دیتے تھے، کفالت کرتے تھے، بند کر دی. اب آپ اللہ کی تربیت کا انداز دیکھیں. اللہ نے آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن لوگوں کو میں نے مال دیا ہے وہ مسکینوں، یتیموں اور قریب قرابت داروں پر مال خرچ کرنا نہ چھوڑیں، نہیں چھوڑیں بھائی. وہ کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اپنے معاف کرنے کو بھی بھول جاؤ. اور آگے تو حد ہی کر دی. اللہ نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات محبوب نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، دوسروں کو معاف کرو. تو ابو بکر یہ جب آیت نازل ہوئی، ابو بکر رونے لگ گئے. کہا بلا بلا یا رب، اللہ بالکل، کیوں نہیں، ہمیں بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں. اس کے بعد ابو بکر نے مصطح کا نفقہ ڈبل کر دیا. آپ اندازہ فرمائیں کیا دل گردہ ہے جس نے بیٹی پہ الزام لگایا، اللہ کی آیت نازل ہونے کے بعد نفقہ ڈبل کر دیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں معاف کرتا ہوں. معاف کیا کرتا ہوں؟ دوگنا دیتا ہوں. آگے اللہ نے لعنت نازل فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا آخرت پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الخبیثات للخبیثین، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی پاکیزہ ہے تو آپ کی بیوی بھی پاکیزہ ہی ہوگی. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد بھی پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. یہاں حضرت صفوان کی اللہ نے پاکی بیان کی ہے کہ صفوان پاکیزہ مرد ہے، اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے، وہ بھی اپنی پاکیزہ بیوی کے پاس ہی جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا رزق اور بڑی مغفرت میں نے آخرت میں تیار کر کے رکھی ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا جس سے ہمیں سیکھنے کی بات ملی کہ ہم کسی مسلمان کی عزت پر حرف لانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، بلکہ زبان پہ لینے سے پہلے کیا، بدگمانی کرنے سے پہلے. اور اس کا نسخہ میرے عزیز دوستوں یہ ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں. اگر اپنے عیبوں پر نظر ہوگی تو دوسروں کے عیبوں پر 24 گھنٹے نظر نہیں جائے گی، فلانا کیا کر رہا ہے اور فلانا، اور اخبار میں بیٹھ کے روزانہ یہ کام کرتے رہنا. اور نمبر 2، اللہ کے نبی کی بیویاں اور اللہ کے نبی کی صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بلند ہونی چاہیے کہ کیا لوگ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، اللہ نے ایک بچے کو بتایا، اس بچے نے پاکی بیان کی، وہی نہیں آئی. نبی پر تہمت لگی ہے بچے نے، اور ادھر نبی کے صحابی پر تہمت لگی ہے اور نبی کی صحابیہ پر تہمت لگی ہے، نبی سے نیچے کے لوگ ہیں، اور قرآن کے 2 رکوع 3 رکوع نازل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے بارے میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے کہ اللہ آسمانوں سے قرآن نازل فرماتے ہیں، اور صحابہ سے دشمنی رکھنے والوں پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، قرآن میں غضب کی آیتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی زندگیوں کو پڑھنے والا، اور صرف نعرے لگانے والا نہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ان کی زندگی کو اپنانا، یہ کمال اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to